السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلکلہ کی اقسام کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے دو ویڈیوز کے اندر، سب سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، تو حروف پر کیا اثر ہوتا ہے صفت قلقلہ کی وجہ سے۔ جن بھائیوں نے وہ دو ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، سب سے پہلے وہ ویڈیوز کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو بھی دیکھیں اور مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے۔ اور دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے مراتب قلقلہ کا ذکر کیا کہ کون سا قلقلہ زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ قوت رکھتا ہے، پھر درجہ بدرجہ اس کی 5 اقسام ہم نے بیان کی، تو مراتب بیان کیے۔ آج ہم قلقلہ کی 3 اقسام بڑی بڑی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے اور بہت آسان انداز میں، تو بات کی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تو قلقلہ کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے نمبر 1 کہ قلقلہ صغیرہ۔ کیا نام ہے جی؟ قلقلہ صغیرہ۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا قلقلہ، ٹھیک ہے، صغیرہ چھوٹا قلقلہ۔ اچھا، اور یہ کس کو کہتے ہیں کہ حروف قلقلہ جو ہے وہ ساکن ہو اور موصول ہو، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ ساکن ہو، ساکن کا آپ کو معلوم ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو حروف قلقلہ ہو اور اس پر جزم ہو، یعنی کہ وہ ساکن ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اور وہ موصول ہو۔ موصول کا مطلب ہے کہ وہاں وقف نہ ہو رہا ہو، اس حرف کے اوپر وقف نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ ملا کے پڑھا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یقتل، یہ قاف قلقلہ ہے، پھر ساکن ہے، اور پھر موصول ہے، یعنی کہ اس پہ وقف نہیں ہو رہا، اس کو ہم اکٹھا پڑھ رہے ہیں، یقتل ملا کے پڑھ رہے ہیں، قاف پہ وقف نہیں کر رہے ہیں ہم۔ تو ایسا جو قلقلہ ہوتا ہے اس کو قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ ہوتا وہاں بھی قلقلہ ہی ہے لیکن چھوٹا قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے سے مراد ادائیگی کے حوالے سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، یقتل۔ اچھا، نمبر 2 جو قلقلہ کی قسم ہے وہ ہے قلقلہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ کبیرہ کا مطلب بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کو کہتے ہیں قلقلہ کبیرہ؟ یہ دیکھیں، اب یہاں آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ حروف قلقلہ ساکن ہو اور موقوف علیہ ہو۔ یہاں موصول ہے، یہاں موقوف ہے، یعنی کہ حروف قلقلہ ساکن ہو اور اس ساکن حرف پر، یعنی کہ جو حروف قلقلہ ہے اس پر وقف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دال ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہاں وقف ہو رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ ایسا جو قلقلہ ہوتا ہے وہ ذرا یقتل سے قوی ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ واضح ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 3 پہ جو قلقلہ کی قسم ہے وہ ہے قلقلہ اکبر۔ اکبر کا معنی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ کبیرہ بڑا، اور یہ اس سے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا جو قلقلہ ہے۔ تو وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اچھی طرح آپ سمجھیں کہ حروف قلقلہ ساکن ہو، مشدد ہو، موقوف علیہ ہو، یعنی کہ وہ جو حروف قلقلہ ہے، کوئی بھی حرف جس کا تعلق حروف قلقلہ کے ساتھ ہے، حروف قلقلہ میں نے بتایا ہوا ہے 5 ہیں، اور وہ ساکن ہو، جزم والا ہو، اور پھر اس کے ساتھ مشدد بھی ہو ایٹ اے ٹائم۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب موقوف علیہ ہوں گے، جب وقف ہو رہا ہوگا اس قلقلہ پر، تو پھر وہ ایٹ اے ٹائم ساکن بھی ہوگا اور مشدد بھی ہوگا۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اصل میں کیا تھا؟ بالحقی، قاف کے نیچے زیر تھی، جب یہ وقف ہو گیا، موقوف علیہ ہوا، یہ قاف جو ہے حروف قلقلہ کا جو حرف ہے، تو یہ پھر ساکن بھی ہو گیا اور یہ مشدد بھی ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا قلقلہ ہوتا ہے ایک
تشدید کی قوت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، شد کی مشدد ہونے کی جو قوت ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے غیر مشدد موقوف علیہ قلقلہ، اس پہ سانس لینا ہوتا ہے، اس پہ قلقلہ کر کے سانس ہم نے لینا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہم سانس لیتے ہیں لیکن یہ ساکن کے ساتھ مشدد کی قوت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے اس پہ ڈبل قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ بڑا قلقلہ ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ نے تینوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ نے محسوس کرنا ہے۔ بالحق، بالحق، اب دیکھیں مجید، حق، یہ ساکن بھی مشدد بھی، اور مشدد حرف پر جب وقف کرنا ہو نا تو وقوف کی ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس پہ 2 حرف کی دیر لگائی جاتی ہے وقف کرنا ہو، تو بالحق مجید یقتل، تو یہ جو معمولی سا فرق آپ یہاں محسوس کر رہے ہیں، یہاں تو واضح ہے، ٹھیک ہے، اور اس قلقلہ کو یہاں پہ قلقلہ کرنے کو قلقلہ اکبر، یہ قلقلہ کبیرہ، اور یہ قلقلہ صغیرہ۔ تو اصل جو مقصد ہے، یہ اس کی تفصیل میں نے اس لیے سمجھائی ہے کہ جہاں حروف قلقلہ ہوں گے، ساکن و مشدد ہوں گے، ان کو بڑی واضح طور پہ آپ نے ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ پھر زیادہ قلقلہ ہوگا قلقلہ اکبر، پھر اس سے کم کبیرہ، پھر چھوٹا قلقلہ قلقلہ صغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس پر یقتل کو یقتل کہنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ صفت ہی ادا نہیں ہوئی جو قاف کے اندر پائی جا رہی ہے، صفت قلقلہ۔ اسی طرح مجید کی جگہ کو بندہ پڑھے مجید، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بالحق، ایسے پڑھ دینا بالحق نہیں، بالحق، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہاں تک الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اسی کے ساتھ قلقلہ کی جو تفصیل ہے، قلقلہ کے حوالے سے جو ہم نے 3 ویڈیوز کا وعدہ کیا تھا وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ ان تینوں ویڈیوز کو آپ لازماً دیکھیے گا، اچھی طرح سمجھیے گا، اور پھر اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے احباب بھی اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سلسلہ قواعد التجوید یہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، جب بھی ہمیں فرصت ملے گی انشاءاللہ ہم ویڈیو کو بنائیں گے۔ تو چونکہ کافی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی گروپس ہیں اور بھی دینی حوالے سے مصروفیات ہیں، تو دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔